حوالے سے کوئی تفصیلات جو ہے وہ تو سامنے نہیں آئیں، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کے پہلے ماضی میں جو جوڈیشری میں جو کچھ ہوتا رہا وہ کافی اہم ہے، اور بالخصوص ہم نے دیکھا کہ مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے جو بات ہم کر رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک اختلافی نوٹ لکھا، اور اس میں بھی انہوں نے کچھ وجوہات بتائی کہ مظاہر نقوی صاحب کے خلاف اجرت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، گو کہ اس کو فیکچولی پھر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کونسل پروسیڈنگ میں اس کو واضح کیا اور یہ کہا کہ ہم نے مظاہر نقوی کو جتنا وقت وہ مانگتے رہے اس سے زیادہ ہم ان کو یہ وقت دیتے رہے، لیکن اب اس ریزائن میں ایگزیکٹ کیا وجوہات بتائی گئی ہیں، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ریزائن ایک پیج کا نہیں ہے، شاید وہ ایک سے زائد صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں کچھ ریزننگ بھی جو ہے وہ ہوں گی، لیکن اب بہت ایک سینئر جج کے طور کے اوپر جسٹس اعجاز الاحسن کی اگر ہم بات کریں تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کے اوپر فائز ہونا تھا، لیکن اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، تو اب صورتحال کچھ یوں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اب جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کو بھی ان کا ٹینیور جو ہے وہ ملے گا۔ اس حوالے سے ہم نے ابھی چودھری صاحب سے بات کی اور ان کی رائے یہ تھی کہ جو نیکسٹ موسٹ سینئر ہوں گے وہ اس لائن میں لگیں گے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے طور پہ، لیکن جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا ٹینیور ہے وہ قاضی صاحب کو نہیں ملے گا۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، جو اس حوالے سے جو دوسرے موسٹ سینئر جج آف سپریم کورٹ ہیں وہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہیں، اور ایک جج کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اس میں 65 سال وہ لکھی ہوئی ہے، تو اب یہ بہرحال کافی اہم ہے کہ اس پہ اب جو ہے وہ کیا آگے چل کے صورتحال بنتی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی اگر ہم بات کریں تو اگر ہم بات کریں جب یہ صدارتی ریفرنس آیا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، تو اس وقت جو بینچ بنایا گیا تھا اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب موجود تھے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وکیل کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ اعجاز الاحسن اس بینچ میں اعجاز الاحسن اور سردار طارق مسعود نہ بیٹھیں، کیونکہ اگر وہ بیٹھتے ہیں تو پھر اس سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا ان دونوں ججز کا۔ جیسے سردار طارق مسعود صاحب تو از خود ہی الگ ہو گئے تھے، لیکن اعجاز الاحسن صاحب اعتراض کے بعد اس بینچ سے الگ ہوئے تھے۔ اب اعجاز الاحسن صاحب بہت اس پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کچھ ایسے اہم کیسز ہیں جس میں وہ اس کا حصہ رہے ہیں۔ جب سپریم کورٹ میں آیا اس بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن اس بینچ کا حصہ رہے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دیگر بھی کچھ اہم کیسز رہے، عمر عطا بندیال صاحب کا جو پورا ٹینیور تھا اس میں بھی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہے وہ بینچ کا حصہ رہے، بینچ میں شامل رہے، اہم پولیٹیکل کیسز میں بھی وہ بینچز کا حصہ رہے، جس طرح سے الیکشنز کے حوالے سے ایک کیس سپریم کورٹ میں آیا جس میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان دو ججز نے جنہوں نے یہ کہا کہ اس معاملے پہ سو موٹو ہونا چاہیے اور معاملہ عمر عطا بندیال کو بھجوایا گیا، اس بینچ میں بھی اعجاز الاحسن صاحب شریک تھے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جو پہلے روکا گیا، پھر اس کے بعد ملٹری کورٹس کیس، تو کافی اہم کیسز ہیں جس جو وہ سماعت جس کی کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے اب یہ صدر مملکت کی جانب سے اس حوالے سے اب دیکھنا ہے کہ یہ کب تک یہ استعفیٰ منظور ہوتا ہے اور ایگزیکٹلی ان کے استعفے میں کیا کہا گیا ہے، کیا موقف اختیار کیا گیا ہے، یہ بہت اہم ہے، اور اس سے بھی ہمیں ریزننگ جو ہے وہ مزید معلوم ہوگی۔ ٹھیک ہے جہاں زیب آپ ساتھ رہیے، مزمل بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مزمل، آپ کیا سمجھتے ہیں 2 روز میں 2 استعفے آئے ججز کے، کیا لگتا ہے مزید معاملہ آگے بڑھے گا، بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی؟ ہم پیش رفت ہے جسے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے جج جسٹس اعجاز الاحسن بھی مستعفی ہو گئے ہیں۔ جسٹس مظاہر علی نقوی نے بھی گزشتہ روز اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا، جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن سینیورٹی لسٹ میں جسٹس سردار طارق مسعود کے بعد دوسرے نمبر پر تھے۔
جہاں زیب عباسی ہمارے ساتھ ہیں. جہاں زیب آپ کہیے گا اب مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں اس حوالے سے, کب تک جو ان کا استعفیٰ ہے وہ منظور کر لیا جائے گا؟ دیکھیں اگر ہم کل کے اس ایونٹ کو سامنے رکھیں تو اس میں استعفیٰ منظوری میں کوئی پروسیس میں تھوڑا ٹائم ضرور جو ہے وہ لگتا ہے. ٹائم گیننگ پروسیس یہ بہرحال ضرور ہے. پہلے جاتا ہے معاملہ ایوان صدر میں, پھر وہاں پہ اس استعفے کے کنٹینٹ کو جانا جاتا ہے, اور حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ مظاہر نقوی صاحب نے جو استعفیٰ دیا اس میں انہوں نے سن 2024 کے بجائے 2023 لکھ دی. تو پھر اس کے بعد باضابطہ طور کے اوپر اس کی درستگی کی کرنے کی نشاندہی کی گئی ایوان صدر کی جانب سے. پھر اس کے بعد مظاہر نقوی صاحب کے جو پی ایس ہیں انہوں نے درست سال لکھا, 2023 کو درست کر کے 2024 10 جنوری لکھا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ استعفیٰ بھجوایا, اور پھر آج کے دن ہم نے دیکھا کہ وہ استعفیٰ جو ہے وہ منظور ہوا ہے. لیکن دونوں ایشوز میں تھوڑا سا فرق یہ ضرور ہے کہ مظاہر نقوی صاحب کے خلاف 10 کمپلینٹس تھیں, 10 شکایات تھیں جن کے اوپر ان کے حوالے سے مس کنڈکٹ کا الزام تھا. لیکن یہاں پہ ایک شکایت اعجاز الحسن صاحب کے خلاف جوڈیشل کونسل میں تھی ضرور, لیکن ٹھیک ہے. جہاں زیب عباسی آپ سے مزید تفصیلات جانیں گے. بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا نے بھی ہمیں جوائن کیا. عامر صاحب کیا اپڈیٹس ہیں اس اہم پیشرفت سے متعلق؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ بڑی ہی عجیب و غریب یہ سچویشن بنی ہے, لیکن اعجاز الحسن صاحب کا جو ریزائن ہے وہ بددلی بھی ہے کہ یہ ثاقب نثار صاحب سے لے کے اور عمر عطا بندیال تک تمام چیف جسٹس صاحبان کو خود چلاتے تھے, اور جیسے قاضی فائز عیسیٰ کو سینئر ترین جج ہونے کے باوجود یعنی نمبر 2 پہ زیرو کیا ہوا تھا, گلزار صاحب نے ان کو کیسز نہیں دیتے تھے, مین کیسز سے آؤٹ کیا ہوا تھا, اور اس کی بنیادی وجہ اعجاز الحسن صاحب تھے. یہ تمام آتھر تھے سو موٹو کیسز کے ثاقب نثار صاحب کے, جو ایک لائن تھی رجیم چینج کے حوالے سے کہ آتے جاتے ادھر پکڑ لو ادھر اٹھا لو. تو ان کے بارے میں تھا کہ ظاہر ہے انہوں نے اکتوبر میں چیف جسٹس بننا ہے, اور ان کو کچھ اطلاعات ہوں گی ایسی کہ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو شعوری اور لاشعوری طور پہ فیصلے کر رہے تھے, یہ لکھ کے کہہ رہے تھے, زبانی بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ ہماری مرضی, ہم ایک کیس میں یہ فیصلہ دیں ایک میں یہ دیں. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر تو ہم صرف فیصلے کے بعد تبصرہ ہی کرنے کے قابل تھے. آج جب انہوں نے کیا ہے تو لگتا ہے جب ریزائن کی ڈیٹیل سامنے آئے گی تو یہ ہوگا کہ جی مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. تو جیسے میں نے آپ سے کہا ہے تو پھر قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کون سا کام کرنے کے لیے دیا جا رہا تھا؟ انہیں نہ کوئی کیسز مین دیے جاتے تھے, بلکہ تصدیق ان کی پوری فیملی کی ان بردر ججز نے پوری بھری سپریم کورٹ میں پبلکلی کی. یہ بھی نہیں ہوا کہ چھوڑ دیا ہو. تو اب ان سب کو اپنا مسئلہ پڑا ہوا تھا کہ اب ہوگا کیا, کیونکہ اب یہ 4 لوگ رہ گئے تھے صرف. اب اس کے اندر جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ بھی نہیں ہیں, اور مظاہر نقوی صاحب نے بھی جب پرسوں سٹے نہیں ملا تھا اور دل برداشتہ ہو کے کل انہوں نے ریزائن کیا, اور آپ دیکھیں گے تاریخ بھی 2023 لکھ دی 24 کی بجائے, پریزیڈنسی سے اس کو ٹھیک کرایا گیا. چونکہ اس میں پریزیڈنسی نے تھوڑی ہیلپ کی, اگر وہ ریزائن کل کی ڈیٹ میں ایکسیپٹ نہ ہوتا تو یہ حاضر سروس جج کی صورت میں ٹرائل ہوتے آج سپریم جوڈیشل کونسل میں. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج تیسرے جج کے طور پہ منصور علی شاہ صاحب کو بٹھا کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے, جو کہ سارے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ عام آدمی کو ٹانگ دیتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ جی نیب سے آپ نے پلی بارگین کیسے کر لی, آپ کی نوکری کیسے برقرار ہے, اور بردر جج ریزائن کر جائے تو ساری پینشن سمیت گھر پہ چلا. عامر صاحب یہ 2 دنوں میں 2 جج صاحبان کے استعفے آنا باعث تشویش ہے یا خوشائند ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ میں بھی ریفارمز کا سلسلہ شروع ہوا ہے؟ دیکھیں اس کو خوشائند یا تشویش اس سے چھوڑ کے بات یہ ہے کہ ایک تطہیر کا عمل جاری ہے. قاضی صاحب اپنے ادارے کے اس چیف جسٹس کو سب سے پہلے انہوں نے پبلکلی تنقید کا نشانہ بنایا جنہوں نے انہیں براہ راست چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بنایا, یعنی افتخار چودھری صاحب کو جی $6.5 بلین کی ڈز اس خزانے کو سپریم کورٹ کے سو موٹو نے لگائی 184(3) نے. وہ جب ایک معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں میری نظر میں, تو پھر جو لوگ جن لوگوں نے اختیار انجوائے کیا, آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے, جو فل پاورفل ہوں اور پھر وہ زیرو ہوں, وہ اپنے آپ کو الون فیل کریں کہ جی ہماری تو سنی نہیں جا رہی اور آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو پھر یہ ایک نتیجہ بنتا ہے, وہ ڈالیں گے تو صحیح ریزائن میں قاضی صاحب کے اوپر ملبہ تو آئے گا, لیکن قاضی صاحب کب پرواہ کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے اپنی فیملی بچے سب پبلک کر دیے کہ جی آؤ جو کیس ہے. مظاہر نقوی صاحب کو بھی یہی چاہیے تھا نا فیس کرتے, جب انہوں نے کہا کہ میں کھلی سپریم جوڈیشل کونسل میں میڈیا کے سامنے پبلک سماعت ہونی چاہیے, پھر وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے بینچ نے ان کو جب سٹے نہیں دیا, تو قاضی صاحب کی طرح حوصلہ کرنا چاہیے تھا. لیکن اس میں تو یہی آتا ہے نا کہ جی اب آپ نے اپنی پینشن بھی بچائی, مراد بھی بچائی, اور وہ جائیداد اب, لیکن وہ کوشچن میں تو آ گئی ہے کہ کل سپریم جوڈیشل کونسل کیا فیصلہ کرے گی. عامر صاحب یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, آپ سب ہمارے ساتھ ہی رہے گا, ابھی وقت ہو جاتا ہے نیوز ہیڈ لائنز کا.
एक्सप्रेस न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है एक्सप्रेस पर